فلم بلیڈ، یہ فلم 21 اگست 1998 کو ریلیز ہوئی تھی۔ کہانی ایک ایسے کردار کی ہے جو نہ پورا انسان ہے اور نہ پورا ویمپائر۔ بلیڈ کی ماں پر حملہ ایک ویمپائر نے کیا تھا جب وہ حاملہ تھی اور اسی وقت بلیڈ پیدا ہوا، یعنی فلم کا ہیرو۔ اسی لیے وہ ڈے واکر کہلاتا ہے، دن کی روشنی میں چل سکتا ہے جیسے انسان، مگر طاقت، تیز رفتاری اور شفا یابی کی قوتیں ویمپائر جیسی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ دنیا کو ویمپائر سے پاک کرے۔ فلم کی شروعات ایک پراسرار اور ڈراؤنے ماحول سے ہوتی ہے۔ نائٹ کلب کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہ عام نائٹ کلب نہیں بلکہ ایک خفیہ ویمپائر نائٹ کلب ہے جہاں انسانوں کو لالچ دے کر بلایا جاتا ہے تاکہ ان کا خون پیا جا سکے۔ ایک نوجوان انسان لڑکی کے ساتھ کلب میں آتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے، ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس کرتا ہے۔ کلب کے اندر تیز موسیقی بج رہی ہے، روشنی سرخ رنگ میں ہے اور ہر طرف عجیب و غریب لوگ ناچ رہے ہیں۔ نوجوان کو یہ سب تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن وہ لڑکی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اچانک نائٹ کلب کی موسیقی اور روشنی بدل جاتی ہے۔ اوپر سے اسپرنکلرز کھلتے ہیں، مگر ان میں سے پانی کے بجائے خون برستا ہے۔ پورا کلب خون سے سرخ ہو جاتا ہے اور وہاں موجود لوگ اپنی اصلی شکل میں آ جاتے ہیں۔ وہ سب انسان نہیں بلکہ ویمپائر ہیں۔ نوجوان یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ویمپائر اس پر حملہ کرنے کے لیے لپکتے ہیں۔ جب وہ نوجوان مرنے ہی والا ہوتا ہے، اچانک دروازہ کھلتا ہے اور ایک کالا کپڑا پہنے ہوئے، سن گلاسز لگائے طاقتور آدمی کلب میں داخل ہوتا ہے، اور یہ ہے فلم کا ہیرو بلیڈ۔ وہ آہستہ آہستہ کلب کے فرش پر قدم رکھتا ہے۔ اس کے جوتوں کے نیچے خون کے چھینٹیں اڑتی ہیں۔ ویمپائر اسے دیکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جیسے ہی ویمپائر اس پر حملہ کرتے ہیں، بلیڈ اپنی تلوار اور بندوق نکالتا ہے اور زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی تیز تلوار کے وار سے ایک ایک ویمپائر کو کاٹتا ہے، خاص کر کچھ چاندی کی گولیاں چلاتا ہے۔ جیسے ہی گولی لگتی ہے، ویمپائر دھواں بن کر غائب ہو جاتا ہے۔ کلب میں چیخو پکار مچ جاتی ہے۔ ویمپائر ہر طرف سے اس پر حملہ کرتے ہیں، لیکن بلیڈ ایک کے بعد ایک کو ختم کرتا جاتا ہے۔ یہ فائٹ بہت بہترین ہوتی ہے۔ آخر میں صرف ایک ویمپائر بچتا ہے جسے بلیڈ زندہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ باقی ویمپائرز کو ڈرا سکے۔ وہ ویمپائر زخمی حالت میں پولیس کے ہاتھ لگتا ہے، لیکن چونکہ وہ ویمپائر ہے اس لیے عام لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھ پاتے۔ پولیس اسے ایک عام انسان سمجھ کر اسپتال لے آتی ہے۔ اسپتال میں ڈاکٹر اور نرسز اس کا علاج کرنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ نزدیک آتے ہیں، اچانک وہ جاگ جاتا ہے اور اپنی اصلی ویمپائر شکل میں آ کر سب پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ ایک نرس کو کاٹ لیتا ہے، ڈاکٹرز کو زخمی کر دیتا ہے۔ پورا اسپتال خوف و ہراس میں بھر جاتا ہے۔ اسی دوران بلیڈ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو مارنا ضروری ہے۔ بلیڈ اسپتال میں داخل ہوتا ہے اور زبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ویمپائرز اس پر حملہ کرتے ہیں۔ بلیڈ اپنی تلوار اور خاص ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اسپتال کے کوریڈور میں شدید لڑائی دکھائی جاتی ہے۔ بلیڈ زخمی نرس، جس کا نام کیرن جینسن ہے، کو بچاتا ہے کیونکہ اس پر ویمپائر نے کاٹا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاکہ وہ بھی ویمپائر نہ بن سکے۔ یہاں سے فلم میں ایک نیا کردار سامنے آتا ہے، ابراہم ویسلر۔ وہ ایک بوڑھا لیکن مضبوط مزاج شخص ہے، بلیڈ کا استاد، ساتھی اور ہتھیار بنانے والا۔ اس نے ہی بلیڈ کو بچپن سے تربیت دی تاکہ وہ ویمپائرز کو ختم کر سکے۔ بلیڈ زخمی ڈاکٹر کو بھی وہیں لاتا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ ویسلر اسے خاص اینٹی وائرس کا انجیکشن دیتا ہے تاکہ وہ مکمل ویمپائر میں تبدیل نہ ہو۔ یہاں بلیڈ کی کہانی دکھائی جاتی ہے۔ جب اس کی ماں حاملہ تھی تو ایک ویمپائر نے اسے کاٹ لیا۔
اسی دوران بلیڈ پیدا ہوا۔ وہ آدھا انسان اور آدھا ویمپائر نکلا۔ ڈے واکر، اس کے پاس ویمپائر جیسی طاقتیں ہیں لیکن کمزوریاں جیسے سورج کی روشنی اس پر اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی ویمپائرز کے خلاف جنگ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اب فلم میں اصل ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ ایک نوجوان ویمپائر ہے جو پرانے ویمپائرز کے رولز کو نہیں مانتا۔ پرانے ویمپائرز خفیہ رہ کر دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں لیکن فروسٹ کھلے عام دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ قدیم ویمپائر خدا کو زندہ کرے جسے بلڈ گوڈ کہا جاتا ہے۔ وہ انسانوں کو غلام بناتا ہے اور دوسرے ویمپائر لیڈر سے بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک دن سب پر راج کرے گا۔ کہانی اب زیادہ خطرناک رخ اختیار کرتی ہے۔ ولن فروسٹ اپنی سازش کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ قدیم ویمپائر زبان کے کچھ پراسرار اسکرولز حاصل کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک دن ایک خون کا خدا بلڈ گوڈ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ فروسٹ کا مقصد یہی ہے کہ وہ بلڈ گوڈ کو دنیا میں لا کر سب انسانوں کو غلام بنائے اور خود حکمران بنے۔ پرانے ویمپائر لیڈرز اس کے خلاف ہیں۔ وہ فروسٹ کو بار بار خبردار کرتے ہیں کہ یہ روایتوں کے خلاف ہے اور قدیم قوانین کی بے حرمتی ہے، مگر فروسٹ اس سب کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی دوران بلیڈ اور ڈاکٹر کیرن ایک خفیہ مشن پر نکلتے ہیں۔ بلیڈ چاہتا ہے کہ وہ فروسٹ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے۔ کیرن اسے بتاتی ہے کہ اس نے خون پر تحقیق کرتے ہوئے ایک خاص فارمولہ بنایا ہے جو شاید ویمپائرز کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ بلیڈ ایک ویمپائر لائبریرین سے بات کرتا ہے۔ یہ ایک موٹا سا ویمپائر ہے جسے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ریکارڈز پر کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ بلیڈ اس ویمپائر کو ڈرا کر فروسٹ کے منصوبے کے بارے میں معلومات نکالتا ہے۔ جب بلیڈ اور کیرن لائبریری سے واپس نکل رہے ہوتے ہیں تو اچانک فروسٹ کے غنڈے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں ویمپائر تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ بلیڈ اپنی بندوق اور تلوار دونوں استعمال کرتا ہے۔ وہ سورج کی روشنی جیسا ہتھیار نکالتا ہے۔ جیسے ہی وہ ویمپائر پر پڑتی ہے تو ان کے جسم پھٹ کر راکھ بن جاتے ہیں۔ یہ فائٹ بہت طویل اور شاندار ہے۔ کیرن بھی پہلی بار بلیڈ کی صحیح مدد کرتی ہے۔ وہ ایک ویمپائر کو انجیکشن مار دیتی ہے جس سے وہ تڑپ کر ختم ہو جاتا ہے۔ لڑائی کے بعد فروسٹ سامنے آتا ہے۔ وہ بلیڈ کو براہ راست للکارتا ہے اور کہتا ہے وہ ایک بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ فروسٹ کہتا ہے کہ وقت آنے پر بلیڈ بھی کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ خون کا خدا اس کے ساتھ ہوگا۔ بلیڈ خاموش رہتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ اور عزم صاف نظر آتا ہے۔ ویمپائر نسل کے پیور بلڈ لیڈر کو دھوپ میں جلا کر مارنے کے بعد فروسٹ باقی ویمپائرز کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب پرانی روایات ختم۔ پیور بلڈ اور ٹرن ویمپائر میں کوئی فرق نہیں۔ جو فروسٹ کے ساتھ ہے وہ زندہ رہے گا، باقی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ اعلان ویمپائرز کی دنیا میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ کچھ فروسٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کچھ ڈر کے مارے خاموش رہتے ہیں۔ دوسری طرف بلیڈ اپنی ورکشاپ میں واپس آتا ہے۔ کیرن مسلسل خون کے وائرس پر کام کر رہی ہے۔ وہ ایک نیا فارمولہ دریافت کرتی ہے جسے وہ ایٹا کہتی ہے۔ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو ویمپائر کے خون میں داخل کیا جائے تو اس کا جسم اندر سے پھٹ جاتا ہے۔ کیرن اسے بلیڈ کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہارا نیا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ یہ گولی یا انجیکشن کی شکل میں استعمال ہوگا۔ بلیڈ خوش ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس ویمپائرز کے خلاف اور بھی خطرناک ہتھیار ہیں۔ فروسٹ کا خفیہ اڈا دکھایا جاتا ہے جہاں انسانوں کو ایک فیکٹری کی طرح مشینوں میں لٹکایا جاتا ہے۔ ان کے جسم سے خون نکال کر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ فروسٹ کہتا ہے کہ انسان اب ہمارے پالتو جانور ہیں۔
یہ منظر بہت ہی خوفناک ہے کیونکہ لوگ زندہ ہوتے ہیں مگر مشینوں میں پھنسے بس خون دینے پر مجبور ہیں۔ کیرن یہ سب دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ فروسٹ اگر کامیاب ہو گیا تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ ایک رات فروسٹ کے غنڈے اچانک بلیڈ کے ٹھکانے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دھماکے ہوتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں۔ بلیڈ تلوار سے کئی ویمپائرز کو کاٹ ڈالتا ہے۔ یو وی لائٹ اور سلور بلٹ سے کئی دھماکے ہوتے ہیں لیکن اس لڑائی میں بلیڈ کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ فروسٹ کی ٹیم وسلر کو زخمی کر دیتی ہے۔ وسلر کو بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے اور اسے کاٹ بھی لیا جاتا ہے تاکہ وہ ویمپائر بن جائے۔ یہ سین بہت دردناک ہے اور جذباتی ہے کیونکہ وسلر ہمیشہ بلیڈ کے لیے باپ جیسا تھا۔ بلیڈ وسلر کو زخمی حالت میں پاتا ہے۔ وسلر جانتا ہے کہ وہ اب زندہ نہیں بچے گا اور ویمپائر بن جائے گا۔ وہ بلیڈ سے کہتا ہے کہ اسے ختم کر دو تاکہ وہ خود ویمپائر نہ بنے۔ بلیڈ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آخرکار وہ وسلر کو ایک گولی دیتا ہے تاکہ وہ خود کو ختم کر سکے۔ اسی دوران فروسٹ اپنی ٹیم کو بھیج کر ڈاکٹر کیرن کو اغوا کروا لیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ خون کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے اور اس کا کام فروسٹ کے منصوبے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کیرن کو فروسٹ کے خفیہ اڈے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسے ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ جلد ہی بلڈ گوڈ کی رسم شروع ہوگی۔ اب بلیڈ تنہا ہے۔ اس کا استاد اور اس کا ساتھی وسلر مر گیا۔ کیرن دشمن کے قبضے میں ہے اور فروسٹ کا منصوبہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے لیکن بلیڈ ہار نہیں مانتا۔ وہ اپنی گاڑی، ہتھیار سب تیار کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فروسٹ کے اڈے پر جا کر آخری جنگ لڑے گا۔ کیرن کو فروسٹ بتاتا ہے وہ ایک قدیم ویمپائر رسم ریچول کے ذریعے خود کو بلڈ گوڈ بنانا چاہتا ہے۔ اس رسم کے لیے 12 پیور بلڈ ویمپائرز کی قربانی ضروری ہے۔ فروسٹ ان سب کو قید کر چکا ہے۔ آخر میں بلیڈ کا خون درکار ہے کیونکہ وہ ڈیو واکر ہے اور اس کا خون سب سے طاقتور ہے۔ کیرن کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر فروسٹ کامیاب ہو گیا تو دنیا میں ویمپائرز کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ بلیڈ اپنی بختر بند کار اور بھرے ہوئے ہتھیاروں کے ساتھ فروسٹ کے ہیڈ کوارٹر پہنچتا ہے۔ دروازے پر کھڑے گارڈز اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن بلیڈ ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی تلوار کے وار انجیکشن ویمپائرز کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ دھماکے، خون کے چھینٹے اور ویمپائرز کی چیخیں ماحول کو مزید دہشت ناک بناتے ہیں۔ لڑائی کے بعد بلیڈ کیرن کو قید سے آزاد کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک راستے سے آگے بڑھتے ہیں لیکن فروسٹ کے لوگ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ لڑائی کے دوران بلیڈ زخمی ہو جاتا ہے۔ فروسٹ کے آدمی اسے قابو میں کر کے اس رسم کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ کیرن بھی دوبارہ قید کر لی جاتی ہے تاکہ وہ رسومات کے دوران دیکھے کہ فروسٹ کس طرح طاقتور بنے گا۔ ایک بڑی قدیم زیر زمین جگہ دکھائی جاتی ہے جسے ٹیمپل آف ایٹرنل نائٹ کہا جاتا ہے۔ 12 پیور بلڈ ویمپائرز پتھروں کے ستونوں سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ فرش پر خون کی نالیاں ہیں جو ایک مرکزی جگہ پر جمع ہوتی ہیں۔ بلیڈ کو زبردستی ستون پر باندھا جاتا ہے تاکہ اس کا خون فروسٹ کے جسم میں شامل کیا جا سکے۔ فروسٹ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ بلیڈ کا خون نکالا جائے۔ بلیڈ نیم بے ہوش اور بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ کیرن یہ سب دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے۔ فروسٹ کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ دن اور رات کے بیچ کا خون ہمیں ایک نئی طاقت دے۔ ٹیمپل آف ایٹرنل نائٹ میں ویمپائرز کو ستونوں پر باندھ دیا جاتا ہے۔ 12 پیور بلڈ ویمپائرز کی کلائیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ ان کا خون بہہ کر فرش پر بنی نالیوں سے ہوتا ہوا ایک دائرے میں جمع ہونے لگتا ہے۔ یہ خون
فروز کے منصوبے کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ اسی دوران بلیڈ کمزور پڑا ہوا ہے، اس کے جسم سے بھی خون نکالا جا رہا ہے۔ جب خون کی نالیاں بھر جاتی ہیں تو اوپر چھت سے ایک پراسرار سرخ روشنی اور بجلیاں اترتی ہیں۔ پیور بلڈ ویمپائرز چیختے ہیں اور ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں۔ ان کی روحانی توانائی فروز کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ فروز کے اندر ایک شیطانی طاقت جاگ جاتی ہے اور وہ خود کو بلڈ گوڈ قرار دیتا ہے۔ کیرن کسی طرح اپنی قید سے نکلتی ہے اور بلیڈ تک پہنچتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے اگر تم نے خون نہ پیا تو تم مر جاؤ گے۔ بلیڈ انکار کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ انسانوں کا خون پینے سے بچتا ہے، لیکن کیرن اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کا خون پی لے تاکہ وہ طاقت حاصل کر سکے۔ بلیڈ مجبوراً کیرن کی گردن میں کاٹتا ہے اور اس کا خون پینے لگتا ہے۔ خون پینے کے بعد بلیڈ کی رگوں میں بجلی سی دوڑنے لگتی ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جسم میں طاقت واپس آتی ہے، وہ زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو چکا ہے۔ فروز کے خونی ننجا ویمپائرز بلیڈ کو روکنے کے لیے حملہ کرتے ہیں۔ بلیڈ تلوار نکالتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ چھلانگیں مارتا ہے، ہاتھوں اور پیروں سے زبردست وار کرتا ہے۔ انجیکشن سے کئی ویمپائرز دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتے ہیں۔ آخرکار بلیڈ کا سامنا خود فروز سے ہوتا ہے جو اب بلڈ گوڈ بن چکا ہے۔ فروز کے زخم فوراً بھر جاتے ہیں، بلیڈ کے وار اس پر اثر نہیں کرتے۔ فروز ہنستا ہے اور کہتا ہے اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ بلیڈ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ عام ہتھیار فروز پر اثر نہیں کر رہے۔ بلیڈ قلع بازیاں کھاتا ہے، چھلانگیں مارتا ہے، دیواروں اور ستونوں پر دوڑتا ہے۔ فروز بجلی کی رفتار سے وار کرتا ہے، دونوں کی تلواریں بار بار ٹکراتی ہیں، دھات کی آواز اور چنگاریاں نکلتی ہیں۔ بلیڈ کو یاد آتا ہے کہ فروز کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے ایٹا انجیکشن۔ وہ اپنی بیلٹ سے کئی سوئیاں نکالتا ہے، فائٹ کے دوران ایک ایک کر کے فروز کے جسم میں گھونپ دیتا ہے۔ پہلے فروز ہنستا ہے، لیکن جب کئی سوئیاں اندر جاتی ہیں تو اس کے جسم میں عجیب رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ فروز کے جسم کے اندر شدید دباؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی رگیں پھولنے لگتی ہیں، پورا جسم اندر سے پھٹنے لگتا ہے۔ آخرکار وہ زوردار دھماکے کے ساتھ اندر سے پھٹ کر ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ فروز کے مرنے کے بعد ٹیمپل کی خون آلود رسومات رک جاتی ہیں، ویمپائرز کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ بلیڈ تھکا ہارا لیکن فاتحہ بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ کیرن اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے وہ اس کے لیے علاج ڈھونڈ سکتی ہے تاکہ وہ مکمل انسان بن سکے، لیکن بلیڈ انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ویمپائرز اب بھی موجود ہیں۔ فلم کے آخری سین میں بلیڈ کو ماسکو میں دکھایا جاتا ہے۔ وہاں ایک ویمپائر جوڑا اپنے شکار کو گھیر رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک بلیڈ آ جاتا ہے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ بلیڈ اب پوری دنیا میں ویمپائرز کے پیچھے جانے والا ہے۔